نوجوان کے لیے دعائے فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلینا ومعینا حتی تسکنہ وزکتا وتمتعوا فیہا طویلا. میرے مالک حاضرین و حاضرات کی حاجات کو پورا فرما. مومن مومنات جو یہاں پر آئے میرے مالک فرش عذاب پہ سب کی حاجات کو پورا فرما. جن بے اولاد ہیں میرے مالک اولادیں نہیں عطا فرما. ان کی اولادیں نہیں حیات جاویدان اولادیں ہیں حیات جاویدان عطا فرما. میرے مالک مال و عطا فرما جو اہل بیت کے کام آئے. اولاد و عطا فرما جو اہل بیت کے کام آئے. گھر و عطا فرما جو اہل بیت کے کام آئے. خاص کر دعا ہے اولاد نبی میرے مالک جن کے یہاں اولاد نہیں ہے رباب کی اجڑی جھولی کا واسطہ اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو زندگی دراز عطا فرما. بالخصوص محمد و آل محمد کے بچوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں رحمتوں کو نزول فرما. عرضی و سماعی ولیات سے محفوظ فرما. ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما. ان کو اس ذکر کا فائدہ پہنچے. ان کی قبروں کو منور فرما انوار محمد و آل محمد سے. اور یہ ذکر امام کے نوکر امام کے پاس لے کر جائیں تو وقت کا امام ہم سے راضی ہو. یہ عبادت میں شمار ہو. شغل میں ریاکاری میں شمار نہ ہو. قبولیت دعا کے لیے صلوات پڑھ لیں. میں یک زمان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حاضرین ذوی الاحترام و والیان حیدر کرار آزاداران مظلوم کربلا نبی اور آل نبی کے چاہنے والوں شمع نبوت کے پروانوں سلمان ابو ذر بہلول مزاج علی کے دیوانوں انتہائی مختصر گفتگو جناب عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے. خدا جانتا ہے ہمارا مذہب محمد و آل محمد کا مذہب ہے. زبان سے جواب دیں گے تو لطف آئے گا. ہمارا مذہب محمد و آل محمد کا مذہب ہے. ہمیں یقین ہے. ہمارا مذہب فی القربہ کا مذہب ہے. ہمارا مذہب ذی القربہ کا مذہب ہے. ذرا بیداری کا ثبوت دیں گے تو نیند کو ختم کریں. صلوات بھیج دیں بآواز. 14 صدیوں سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے
جن خاندان کے بزرگوں نے ولایت علی گھٹیوں میں پلائی ہے، انہوں نے عقیدہ سمجھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے. توجہ رہے جملے پر. اور یہ عقیدہ اگر قائم رہے گا تو سارا ثواب انہیں کو جائے گا. 1400 سال گزر گئے. ہم نے جن 12 اور 14 کا اقرار کیا تھا آج بھی اقرار ہے، جن چند لوگوں کا انکار کیا تھا آج بھی انکار ہے. توجہ چاہوں گا میں. ہاں، جن کا اقرار کیا تھا گولی چل جائے، تلوار چل جائے، ہمارا عقیدہ بدل نہیں سکتا. کراچی میں گولی چلی، 2-3 مومنین زخمی ہوئے. ہمارے وقار صاحب کے بھتیجے علی عمران صاحب کے زخمی. دعا کرتے ہیں کہ مولا علی اکبر کے زخموں کا صدقہ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جلدی وہ جتنے وہاں پر زخمی ہوئے ہیں مولا ان کو جلدی صحتیاب کرے، تاکہ پھر مولا کے عزادار اور ماتمی بن سکے. اور جو یقیناً شہید ہوئے ہیں وہ قرب حسین ابن علی میں ہوں گے. ایک صلوات بھیج دیں بابا علیہ. لفظ کہہ رہا ہوں کہ جن باریہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے حادثاتی نہیں ہیں. ہمارے عقیدے کسی ملا مولوی مفتی کی تقریر ٹی وی کے سرخے نہیں بدلتے. ہمارے عقیدے اخباری تراشوں سے نہیں بدلتے، ٹی وی کی تقریر سے، ٹاک شو سے، غامدی جامدی سے نہیں بدلتے. توجہ ہے کہ نہیں؟ نہ کسی پر اسرار کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے. ہمارے عقیدے جو ہیں وہ رہیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی کی بات ہے، مقدر کی بات ہے. 14 صدیوں پہلے ہم نے جن 12 اور 14 کا اقرار کیا تھا، ساتھ ملنا میرے، اقرار کیا تھا آج بھی انکار ہے. جن کا انکار کیا تھا آج بھی انکار ہے. ہمارا اقرار انکار میں نہیں بدلتا، ہمارا انکار اقرار میں نہیں بدلتا. اسی لیے کہہ رہا ہوں خدا جانتا ہے ہمارا مذہب محمد و آل محمد کا مذہب ہے. بے شک ہمارا مذہب فی القربا کا مذہب ہے، ہمارا مذہب ذی القربا کا مذہب ہے. اور دنیا جانتی ہے. اور بابا کسی کو مانتے ہیں تو بھی اہل بیت کے لیے، کسی کو نہیں مانتے تو بھی اہل بیت کے لیے. توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. مجلسے کرتے ہیں اہل بیت کے لیے، ذکر کرتے ہیں اہل بیت کے لیے، عزاداری کرتے ہیں اہل بیت کے لیے، ماتمداری کرتے ہیں اہل بیت کے لیے، لنگر پکواتے ہیں اہل بیت کے لیے، لنگر کھلواتے ہیں اہل بیت کے لیے. اور بابا کسی کو مانتے ہیں تو بھی اہل بیت کے لیے، کسی کو نہیں مانتے تو بھی اہل بیت کے لیے، کسی پہ صلوات پڑھتے ہیں تو بھی اہل بیت کے لیے، کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو بھی اہل بیت کے لیے. وہ جو ہے ہمارے عقیدے نہیں بدلتے. بڑی شخصیات ہمارے مذہب میں، دنیا یہ دیکھ لے. امام ہمارے سر نے ہلانا، زبان سے جواب دینا. امام ہمارے 12. کسی بچے پہ بھی سوال کریں تو وہ کہے گا 12 امام ہیں. آیت اللہ خمینی کا نام بہت چلا امام خمینی کے نام سے. وہ بمانی لیڈر ہے، بمانی رہبر ہے. حق کا امام، عصمت کے امام صرف 12 ہیں. توجہ رہے، معصوم 14 ہیں. ہم نے ان سرکار کا ذکر کرنا ہے. ہم نے سرکار عباس علمدار کو باب الحوائج کہا، اور ہے باب الحوائج. دینا میں آغا سردار علی جان بادشاہ، ایرکوٹ، اسدآباد، شیخ ولدالدین نام ہے اس کو. کئی سو سال سے عزاداری. صلوات بھیج دیں بابا علیہ کئی سو سال سے عزاداری ہے وہاں پر. اور انہی کے والد بابا لال بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے معجزوں کی وجہ سے منگلہ ڈیم کو چینج کیا گیا، اس کی ڈائریکشن کو چینج کیا گیا.
چونکہ جو انگریز وہاں پر بلڈوزر لے کر آئے تھے ان کے بلیڈ ٹوٹ گئے، وہ اندھے ہو گئے. آخر انگریز جو تھا کانٹریکٹر اس نے کہا کہ راستہ بدلے، جو اسے پانی آ رہا اس کو پھر یہاں سے ڈائیورٹ کر کے بھیجا گیا ہے. اب بھی آج بھی جا کر دیکھیں بابا لال بادشاہ کی وہاں پر سرکار کی مزار ہے، بڑے ذکر ہوتے ہیں وہاں پر. ایک سلوات بھیج دیں بابا جبران میں، تو وہ بڑے ہی اچھے سادات ہیں، پشاور سے آئے تھے کئی 100 سال سے، اور اس علاقے پورے میں میر پور کے اور سارے علاقے میں سب شیعہ انہوں نے کیے ہیں. شاید آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے شیعہ، ہمارے چکوال کا کچھ حصہ بھی انہی کے مریدوں میں سے ہے. تو بابا سردار علی جان بادشاہ، میرا بڑا تعلق تھا، میں جاتا تھا تقریباً کوئی 78 سے وہاں مجالس پڑھنے جاتا تھا. ان کے جہاں وہ بیٹھتے ہیں مریدوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے. وہ خدا کروڑ کر جنت عطا فرمائے سید کو. جو سید ذاکر عالم ہوتے تھے ان کو نمبر کے حساب سے جگہ دیتے تھے. میں نے اکثر یا دائیں طرف نسیم واس ہوتے تھے، بائیں طرف میں ہوتا تھا، یا دائیں طرف میں ہوتا تھا. ہم دو سید، اور سید جب لنگر چلتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے ڈال ڈال کے ہمیں دیتے تھے. اتنا آزادات سید تھا، کیا کہنے. پوجا ہوتی ہے ان کی اس علاقے میں، خالی ان کا نام ہی کافی ہے. انہوں نے وہاں پر لکھا ہوا تھا یہ جملہ جو سے ساری دنیا پڑھتی ہے، ہم شیعہ پڑھتے ہیں. لکھا ہوا ہے یا کاشف الکربے، ایک فقیر کا جملہ سنا رہا. ان وجہ الحسین، آج بھی جائیں تو دیکھیں، اکشف کربی بحق اخیک الحسین. تو میں نے کہا کہ بابا جی یہ تو آپ نے لکھ رکھا ہے تو ٹھیک ہے، یہ جملہ بالکل اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. اگر اس مقام پہ ناد علی لکھتے تو زیادہ اچھا ہوتا. کیا جملہ سید نے کہا. کہتے مولانا بات یہ ہے کہ یہ میں نے جو لکھا ہے یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین، یہ میرے بزرگوں نے لکھا ہے. اکشف کربی بحق اخیک الحسین، کیا کہنے باب الہوائی کے مولا. تو میں نے کہا ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں، مگر آپ یہاں سے یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کہنے کہ مولانا بات یہ ہے کہ علی ہے انبیاء کا مشکل کشا، عباس ہے ہمارا مشکل کشا. سلوات بھیج دے عباس کی ذات پہ بابا. توجہ ہے. علی سے انبیاء مشکل کشائی کرواتے ہیں. پیغمبر نے ناد علی پڑھ کے خیبر میں بلایا، اس میں اعظم ہے میرے مولا کا نام. مگر ہمارا کام جب عباس چھوٹے علی سے چل جاتا ہے تو بڑے علی کے پاس جائیں کیوں. سلوات بھیج دے بابا جبران. اللہ کو سلامت ایک جو بھی خدا نہ خواستہ میری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، کسی کو پریشانی ہو 2 رکعت ہدیہ جناب عباس علمدار پڑھیں، جناب ام البنین کے نام کا پڑھیں زیادہ سا، کیونکہ ماں چاہے ولی کی ہو ماں ہوتی ہے. ماں چاہے نبی کی ہو ماں ہوتی ہے. تفصیلات کا بالکل وقت نہیں ہے. ہدیہ پڑھ کے پھر سر سجدے میں رکھ کے اگر کوئی علم پاس ہو نزدیک تو کوشش کریں ڈائریکشن ادھر ہو. یہ تسبیح پڑھیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. 133 حضرت عباس کے جو عدد ہے 133 ہیں. جی اول و آخر 5 3 5 7 مرتبہ طاق میں پڑھتے ہیں. کوئی بھی عمل کرنا ہو 3 5 7 میں سے کوئی انتخاب کر لیں، جتنا درود 3 دفعہ پڑھیں بعد میں 3 دفعہ. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 11 دفعہ درود پڑھیں پہلے، 11 دفعہ بعد میں پڑھیں. 133 بار یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین کا یہ عمل کریں گے تو سرکار عباس علمدار کسی کو خالی نہیں پلٹائیں گے. آغا حسن ابتہی آیت اللہ نے یہ جملہ بھی کہا ہے کہ سرکار عباس، ابھی مسائل نہیں ہے آؤں گا اس پر میں بہت جلدی. سرکار عباس علمدار کی 2 حاجتیں تھیں، 2 حسرتیں تھیں. ایک حسرت یہ تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے، مسائل نہیں. دوسری حسرت میں عمل بتا رہا ہوں، دوسری حسرت یہ تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے. یہ دونوں حسرتیں سرکار عباس کی پوری نہیں ہو سکی. نہ جنگ کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی. تو اللہ نے اپنی وحدانیت کی قسم کھا کے کہا ہے اب عباس کے واسطے سے جو دعا مانگے گا میں اللہ اسے ڈائریکٹ قبول کروں گا.
لہذا چونکہ عباس کی اپنی حاجت تو تھی کوئی نہیں، لہذا جو بھی مانگا جائے گا عباس کے نام پر وہ اسے ملے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں بآواز تو ہمارے مذہب میں بڑی شخصیت ہے، اسی تسلسل سنیے گا، بہت تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ سنانا چاہوں گا۔ میں نے آپ کو میں ذات کا سید ہوں، ذات کا مولوی نہیں ہوں، میں آپ کو بتاؤں میرا اپنی عقیدت ہے۔ میں جب بار حضور کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آتا ہوں، جب حدیث قصہ پڑھ لی جاتی ہے، میرا ایمان ہے کہ جو حدیث قصہ میں جو شامل ہے وہ سارے آ جاتے ہیں، میرا ایمان ہے۔ اور پھر میں اہل بیت کی حاضری میں مجلس پڑھتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہدیہ ان کو دے سکوں دے سکوں۔ وہ ہمارے فضائل کے مصائب کے محتاج نہیں ہیں، ان کے فضائل پڑھنے والے بڑے ہیں اور ان کے مصائب پڑھنے والے بڑے ہیں۔ وہ فرشتے 70,000 فرشتہ کربلا کے میدان میں شہادت کے بعد سے قیامت تک وہی رہے گا، جو سارا دن رات اس کا کام ہے، 10 دن نہیں، اسی کام میں لگے رہنا، حسین کے غم میں رونا، حسین کے غم میں رونا۔ ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند، صلوات بآواز بلند پڑھ کر اللہم ہمارے مذہب میں بڑی شخصیتیں موجود ہیں۔ حضرت عباس علمدار باب الحوائج مگر امام نہیں، باب الحاجات مگر امام نہیں۔ بڑے واقعات ہیں سرکار عباس کے، بڑے لوگوں کی مدد کی، مگر بندے کو پتا اس وقت چلا جب سرکار مدد کر کے چلے گئے، تفصیلات کا بالکل وقت نہیں ہے۔ مگر امام میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ باب الحوائج ہیں، علی کے لخت جگر ہیں، حسین کے غلام ہیں سر اٹھانا، سکائے سکینہ ہے، زہرا کی دعا ہے، زہرا کی دعا ہے، مگر امام نہیں ہے۔ وہ مسلمان تو نے امامت کی فیکٹری لگا رکھی ہے، جسے چاہے امام بنا دے، جس کا باپ کوئی نہیں وہ بھی امام ہے، جس کو جانتا کوئی نہیں وہ بھی امام ہے، جس کے پاس علم نہیں وہ بھی امام ہے۔ تو آ ہمارے پاس آ، ہم تمہیں بتائیں کہ معیار امامت کیا ہے۔ اور جس شیعہ قوم نے عباس علمدار کو سب کچھ مان کر بھی امام نہیں کہا، مکے مدینے کے چرواہوں کو امام ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیا شخصیت ہے سرکار عباس علمدار کی۔ اب سر اٹھانا جملے میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ دین، توجہ شامل، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا ہو گیا یار، کیا ہو میں جملے جا رہا ہوں۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ ہاں، دین جس کی پناہ میں ہو سادات و مومنین اسے حسین کہتے ہیں، اور دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کے کپڑے جنت کا رضوان سیے، ہائے ہائے ہائے، رضوان ہی کہوں گا نا، ہے تو نوکر کمی بن کے آیا تھا نا، زہرا کے دروازے پہ کمی بن کے آیا تھا۔ جس کے کپڑے جنت کا کمی سیے، جنت کا رضوان سیے، اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے مکہ جنت سیے اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا سن رہے ہو یار، کہاں چلا جاتا ہے یار؟ جناب زہرا نے سیے ہیں اور کہا میرا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کے لیے کپڑے بنا کر جناب زہرا گئی ہے۔ صلوات بھیج دے بآواز بلند، سوری مصاحب نہیں، بہت دور جانا ہے۔ پھر سنیے، میں جملہ بدل کے کہتا جی، دی پناہ جس کی پناہ، دین جس کی پناہ میں اسے حسین کہتے ہیں، دی پناہ جس کی پناہ میں اسے عباس کہتے ہیں، جس کے کپڑے جنت کے رضوان سیے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے ملکہ جنت سیے، سر اٹھانا، اس سے بڑا وزنی جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، اسے
اسے عباس کہتے ہیں. جس کا کپڑے ملکہ جنت سے اسے عباس کہتے ہیں. جس کا جھولا جبریل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں, اور جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت سارے مل کے حیدری یا اللہ. کیا منزل ہے 13 سال کی عمر ہے سرکار عباس علمدار کی. ایک یہودی نے پہلوان پالا جس کا کام یہی تھا, روزانہ سکھاتا کہ تم نے علی کو مارنا ہے, تم نے علی کو مارنا ہے. یہودیوں کی بڑی سازشیں تھی خیبر کے بعد رسول علی کو مارنے کی. زہر بھی رسول کو دیا گیا, اور تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. صحیح مسلم توجہ ہے کہ نہیں؟ صحیح مسلم, صحیح بخاری, یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ کیا ہوا. بڑی سازشیں بڑے بڑے لوگوں کے گھروں سے آئیں علی کو مارنے, رسول کو مارنے کے لیے. شمون یہودی جو بڑا وہاں کا لینڈ لارڈ تھا مدینہ کا, سارے لوگ اس سے ادھار کاروبار تھا اس کا لیتے تھے, اور اس نے ایک پہلوان پالا کہ بس تمہارا کام یہ ہے, صبح اٹھتے شام اٹھتے یہ سکھاتا کہ تم نے علی کو مارنا ہے. علی کو مارنے کے بعد جو تمہیں میں دوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. جب تیار کر لیا, بھرپور طریقے سے وہ تیار ہو گیا, ایک دن مدینے محلہ بنی ہاشم میں اسے داخل کرتا ہے, اور اس کی دہشت دیکھیں, ہاتھوں میں بڑے بڑے زنجیر پھیرا رہا ہے, ہاتھوں میں زنجیر ہے, ہر چیز جنگی لباس پہنا ہوا ہے, پاؤں میں زنجیر گھسیٹتا ہوا, ہوا اڑاتا ہوا, دہشت پھیلاتا ہوا, ہوا اڑاتا ہوا, دہشت پھیلاتا ہوا, بچے ڈراتا ہوا. یہ پہنچ گیا سرکار علی کے دروازے پہ. اس نے گستاخی سے دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ ایک مرتبہ کہا علی سے ملنا ہے. اس کا مقدر برا, علی نہیں آیا, شبیہ علی عباس آ گیا. جاگنا نہ جاگنا. سنو گے کوشش میری ہوتی ہے کہ جس بات کو شروع کرو اس کو ختم نہیں پہ کرو. عباس صاحب دیکھنا عجیب مکالمہ ہے وہاں پر کہ کہتا ہے کہ میں نے علی سے ملنا ہے, اور عباس کہتے ہیں کہ کیوں ملنا ہے؟ کہا آج علی کا آخری دن ہے, جو کچھ کرنا ہے کر لو, آج میں علی کو مار کے جاؤں گا. میرے مولا اپنی وہ مہاج جو ہوتی ہے دہلیز, اسے کراس کر کے گلی میں آ گئے. فرماتے ہیں علی کو تو تیرا باپ بھی نہیں مار سکتا. اس علی کے ہوتے ہوئے توجہ ہے کہ نہیں, تیرا باپ بھی نہیں مار سکتا. اب مولا عباس نے جو وہاں پر ایک دعویٰ کیا, واقعاً ہاشمیوں کا کام, سیدوں کا کام یہ ہوتا ہے, دعویٰ کر کے کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے کھڑے کھڑے, اپنے آپ کو بھی دیکھ مجھے بھی دیکھ, اگر یہیں پر کھڑے کھڑے گرا دے, بابا سے بغیر پوچھے میں اپنی خاندان کی شکست وصول کر لوں گا. میں مان جاؤں گا کہ ہمارا خاندان ہار گیا, مان جاؤں گا میں اگر مجھے گرا. اب یہاں پر یہ جملے ہیں تو نہیں کتاب مگر پڑھنے والے پڑھتے. ہمارے ایک دوست شہید ہو گئے, وہ پڑھا کرتے تھے. کہا کہ تو بچہ ہے. اب وہ جملے ان کے ہیں. مولا عباس کہتے ہیں ذرا بچ کے دیکھ, تو بچہ ہے, جاگنا نا, تو بچہ ہے, ذرا بچ کے دیکھ. اور یہ کہہ کے جملہ آگے والا کہتا ہے, بڑا عجیب جملہ ہے, بیدار کرنا ذہن اور میرے طرف دیکھنا. کہتا ہے کہ بچے بات سن, تم سے لڑنا میری توہین ہے, تم سے لڑنا میری توہین. اتنا کہنا تھا, عباس کے چہرے پہ جلال آ گیا. اور نمرود کی اولاد اور بےغیرت ابن بےغیرت, تو کیا بات کر رہا ہے, تو کیا بات کر رہا ہے, تیری تو اور توہین تو اس عباس کی ہے جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے. اکیلے سے لڑنا ہمارے خاندان کا شیوا ہی نہیں ہے. اور یہ کہہ کے عباس کہتے ہیں چل وار کر. کہتا ہے نہیں تو وار کر. عباس کہتے ہیں ہمارا وار بہرے کہہ خدا ہوتا ہے.
ہمارا وار کہر خدا ہوتا ہے، تو وار کر، تو وار کر۔ اس نے وار کیا، میں تو دیکھنا، عباس نے رد کیا، اس نے وار کیا، عباس نے رد کیا، اس نے وار کیا۔ عباس جب تینوں ٹائم اس کے وار رد کر چکا، اب میرے مولا عباس کی آواز آئی، تیار ہو جا، علی کا بیٹا آنے لگا ہے۔ میرے مولا عباس نے نہ اسے چماٹ ماری ہے، نہ اسے تلوار ماری ہے، اس کو گریبان سے پکڑا ہے، آسمان کی جانب پھینکا ہے، زمین پہ آیا، پھر اٹھا کے پھینکا، پھر زمین پہ آیا، پھر اٹھا کے پھینکا۔ جب تیسری بار زمین پہ آتا ہے، عباس اپنا دایاں گھٹنا اس کے سینے پہ رکھ کے کہتا ہے اب علی سے لڑے گا، نیچے سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے مجھے تو حیدر کر رہا ہے۔ وہ حیدر کر رہا ہے۔ صفین کا میدان، 13 سال کی عمر ہے، آپ نے خواہش کی بنائے رات میں اور تھا جانے کا، خیمہ علی کا لگا ہوا ہے، سارے بیٹے علی کے پاس ہیں۔ خدا ہر باپ کی اولاد کو صحت و سلامتی رکھے، ہر باپ کا سایہ اولاد پر قائم و دائم رہے۔ میرے مولا علی دیکھ رہے ہیں۔ اب جملہ درمیان سننا، جنگ ایسے سنیے، مزاج بنائے جنگ سننے والا۔ تھکن آپ کو ہے رات کی بھی اور 7 دن جلوس کی، لیکن تھکن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جملے نہ سنیں۔ یہ جملوں پہ بہت کچھ ہوتا ہے، خدا گواہ ہے۔ بلا کے کہا کہ محمد انفیاء لشکر دیکھا، جی بابا دیکھا ہے، 1.5 لاکھ کا ہے، بیٹا کیا کرنا ہے؟ بابا 3000 سپاہی دے دو، اپنا گھوڑا دے دو، میں جاتا ہوں۔ محمد انفیاء پلٹو کے کب؟ کہا بابا بس اتنا وعدہ ہے، 1.5 لاکھ کو ختم کر کے مغربین کی نماز کے بعد مسافہ کروں گا، علی کے لالوں پہ قربان جائے۔ کہا نہیں، مغرب کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے، توجہ چاہتا ہوں میں۔ بولا کرو نا یار، بولا کرو، خدا کا واسطہ ہے، مغرب کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ عون بن علی حضرت عباس کے بھائی وہ سامنے آئے، بابا جان جو بھائی نے کہا ہے وہ بھی دے دے، اپنی تلوار مجھے دے دے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، بہت بڑا جملہ تیری سماعت کی تختی بھی لکھنا چاہتا ہوں، آج تک نہ پہنچا ہوگا۔ کہا جو بھائی نے کہا وہ بھی دے دے، اپنی تلوار دے دے۔ بیٹا کب تک؟ کہا بابا ظہر کی نماز کے بعد آپ سے مسافہ کروں گا۔ بیٹا کمال کی بات ہے، 1.5 لاکھ کا لشکر ختم کر کے اتنے وقت میں آ جانا، مگر بیٹا کیا کروں، ظہر کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ سلوات بڑھنے بابا جب یہ کہہ کے میرے مولا عباس یہ جملے سن رہے تھے جو محمد حنفیہ کو کہا۔ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے، آپ حیران ہوں گے، حسن بھی وہاں تھے، حسین بھی وہاں تھے، مگر ان کو نہیں۔ دنیا کہتی ہے کیا مسئلہ ہے، میں نہیں جانا چاہتا اس طرف۔ ان کو بیٹا کہتے تھے، ان کو بیٹا نہیں کہتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا تھا، حضرت عقیل سرکار کے بھائی نے کہا تھا، سرکار آپ نے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس کی والدہ جب شادی تفصیلات کا وقت نہیں رہا ہے، کہا کہ ٹائم ہوا تو میں 2 جملے کہہ دوں گا۔ بچے تو آپ کے ہیں، بیٹے تو آپ کے حسنین شریفین سبتین تو ہیں، پھر آپ بیٹا کیوں مانگتے ہیں؟ پتہ ہے کیا جملہ کہا تھا؟ جیسے میں نے محمد کی غلامی کی ہے، ایسے محمد کے بیٹے حسین کی غلامی میرا بیٹا بن کے کرے۔ اوئے ہوئے، اچھا تو بیٹے تو وہ بھی ہیں؟ کہا بیٹے ہیں میرے، مگر مباہلہ کے دن سے محمد کے نام پہ الاٹ ہو گئے ہیں۔ محمد کے نام پہ الاٹ ہو گئے ہیں۔ مباہلہ کے میدان میں گئے تھے تو سرکار آئے علی کے دروازے پہ، یا علی، اللہ کہتا ہے تم بیٹے لے کے جاؤ، تم تو جانتے ہو میرے پاس بیٹے نہیں ہیں، تم اپنے بیٹے مجھے دے دو۔ میں جملہ نبی کا عمل سنت رسول ہے، توجہ چاہتا ہوں ذہن میدان کرنا۔ یا علی تم بیٹے دے دو، تو پتہ چلا علی سے بیٹے مانگنا بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ نہیں تھکنا نہیں یار، تھکنا گناہ ہے۔
سنت رسول ہے. اگر نبی علی سے بیٹے مانگ سکتا ہے, ہم اگر یا علی مدد کہہ کے مدد مانگے تو جرم کون سا ہے؟ ہم اگر بیٹے مانگے تو جرم کون سا ہے؟ ہم اگر رزق مانگے تو سنت رسول بنتا ہے, بدعت نہیں بنتا ہے. ایک صلوات بھیج دے بہوا جب تو اچانک نگاہ حیدر کرار ابوالفضل کے چہرے پہ آئی. عباس کو دیکھا, چھوٹا علی بڑے علی کے قدموں میں جھک گیا. وہ تو پوچھ رہے تھے. علی نے ابوالفضل کو دیکھ کے کہا, سن چکے ہو؟ جی بابا سن چکا ہوں. تجھے کیا چاہیے؟ تجھے کیا چاہیے؟ محمد حنفیہ نے جو کہا تو نے سن لیا, تیرے بھائی عباس اون نے جو کچھ کہا تو نے سن لیا, تو نے سن لیا. تجھے کیا چاہیے؟ اس 1.5 لاکھ کے لشکر کے لیے کہا کچھ نہیں چاہیے بابا, تیری اجازت چاہیے, شبیر کی مرضی چاہیے. تیری اجازت چاہیے, شبیر کی مرضی چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. 1.5 لاکھ تو ہے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ سرکار عباس کو میرے مولا نے تیار کیا. جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, ذہن بیدار رکھنا, بہت جلدی. علی کو تیار کیا. علی نے تیار کیا عباس کو کیسے؟ جیسے علی کو تیار کیا تھا خندق کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے. خدا گواہ ہے, تیار کر کے نکلے. دیکھنے والے دیکھ کے کہتے ہیں دون خیمے سے 2 علی نکلے. پتہ نہیں لگتا تھا بڑا علی کون سا ہے, چھوٹا علی کون سا ہے. اللہ اکبر. مولا سلامت بھیجا. سنیے گا جملہ, اپنے خواہش کی تھی تو جنگ کا ایک جملہ سنیے. گئے میدان میں, گھوڑا دوڑاتا ہوا سرکار عباس. میں آج پڑھ رہا تھا تو میں نے ایسے دل میں خواہش ہے میرے مولا اپنے والد کے سامنے, اپنے بھائیوں کے سامنے کس انداز سے گیا ہو. اور میں نے پھر اپنے درد کا جملہ کہا, میرے کہ مولا حسین کاش عباس کو اجازت دے دیتا تو یہ سارا کچھ ہوتا نہیں, مگر امام کی مرضی پہ امت کی مرضی غالب نہیں آ سکتی. ایک صلوات بھیج دیں بابا جب حسن کی سن لے, اور حسین کی شہادت نے جو کام کیا ہے یہ 1,24,000 پیغمبر نہیں کر سکا. علی بھی نہیں کر سکا, بڑی معذرت کے ساتھ. ابو طالب بھی نہیں کر سکے, ختیجہ نہیں کر سکی, زہرا نہیں کر سکی, جو ان دونوں بھائیوں نے کیا. ایک صلوات بھیج دے بابا آزم. گئے میدان میں, گھوڑا دوڑا کرتے عباس کی جنگ دیکھنا. گئے پورے میدان کا عباس علمدار نے صفین کا چکر لگایا. معاویہ بھی دیکھ رہا ہے. بڑے بڑے سور قسم کے پہلوان, بڑے سورما اس نے پال رکھے تھے. ایک اونچی جگہ پہ جا کر عباس علمدار کہتے ہیں ہے کوئی آنے والا. اب ظاہر ہے کہ چہرے پہ علی نے نقاب ڈالا تھا. میں بہت بڑا جملہ تیری سماعت کو ہدیہ کرنے لگوں. نقاب ڈال کے بھیجا تھا, توجہ رہے, نقاب ڈال کے بھیجا تھا باب الحوائج کے. پہلے تو دیکھ کون ہے. جب سرکار عباس نے آواز دی, ابو شاسا جو کئی ہزار کو مارنے والا پہلوان تھا, اسے معاویہ اشارہ کرتا ہے تو جا. وہ کہتا ہے میرے بیٹے ہیں. اس کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے آئے. سرکار عباس علمدار نے چشم زدن میں ان کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد ابو شاسا مست ہاتھی کی طرح کہتا ہے میرے اتنے جوان بیٹے مارے گئے. اترا میدان میں, خدا گواہ ہے سرکار عباس علمدار کو دے کہتا ہے اے جوان تیرا نام کیا ہے؟ کہا بزد اللبن. نام نہ پوچھ, تعارف ہتھیار کراتا ہے. تعارف ہتھیار کراتا ہے, تعارف مار کر دکھاتا ہے, تعارف جنگ دکھاتی ہے. چل وار کر,
آواز دے کے کہتا ہے تو وار کر. عباس کہتے ہیں ہمارا وار کرنا ہمارا شیوا ہی نہیں ہے سیدوں کا, ہم وار نہیں کہ تو وار کر, ہمارا وار کہے خدا ہوتا ہے. اس نے وار کیا, عباس نے رد کیا, حسب عادت وار کرتا رہا. میرے مولا عباس علمدار نے بڑھ کے اس کے سر پہ تلوار ماری. ابھی گرا نہیں تھا, عادل امام کے بیٹے نے ایک مرتبہ گھوڑے سے جب لگا کے اس پہلوان کے 2 کے 4 کر دیے. اور اس کے بعد عباس علمدار گھوڑا دوڑاتے ہوئے تلوار سے پورے میدان پہ ٹوٹ پڑے. کتاب والے یہ لکھتے ہیں, علامہ نے نسکانی لکھا ہے, گرد ہی گرد تھی, خون کا سمندر بہنے لگا, گرد اڑنے لگی, سر اڑ رہے تھے, لاشیں گر رہی تھی, خون کا سمندر بہ رہا تھا, خون کا سمندر بہ رہا تھا. سب کو مارنے کے بعد مولا عباس علمدار ایک اونچے ٹیلے پہ آئے. سب لوگوں نے کہا حاذ علی, یہ نقاب والا, حاذ علی, حاذ علی, حاذ علی, یہ علی ہے. عباس مسکرا کے آواز دے کے کہتے ہیں لست بعلی, میں علی نہیں ہوں, علی نہیں ہوں, علی نہیں. عباس تیرے قربان ہو جائے, بیٹا ہو تو ایسا ہو میدان میں علی علی کرا دیا. علی علی میدان میں کرا دیا. ایک مرتبہ علی کے صحابہ نے دیکھا کہ کہاں گئے عباس علمدار. آسمان تک گرد کا بادل تھا, اس کے بعد گرد پھٹی. سننا, گرد پھٹی. عباس علمدار گرد سے ایسے نکلے جیسے بادلوں سے چاند نکلتا ہے. نکلے, اس کے بعد پھر وار کرنا شروع کر دیے. پورا میدان بھاگ رہا تھا. انہوں نے کیا کھڑا ہونا تھا, یہ بھاگ رہے تھے, سب کو مارتا مارتا مارتا. اس گرد کے بادلوں سے نکلتا نکلتا جب حضرت عباس علمدار آیا ہے خیمے کے قریب, میرے مولا علی نے سینے سے لگایا ہے, بھائیوں نے سینے سے لگایا. آواز لوگوں کو اور سے دیکھو, ھذا قمر بنی ہاشم. کل مسجد نبوی میں جنگ خیبر کے بعد پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت نجم ہاشم, نجم الہاشم, تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے. خطیب وہی ہے, بندہ بدل گیا. علی نے کہہ دیا اللہ اکبر. اس علی کے لیے کہا گیا نجم بنی ہاشم, پھر اس علی نے اس علی کے لیے کہا تو قمر بنی ہاشم ہے. عجیب منزل ہے, بڑا. اور خدا گواہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں آنکھیں برس رہی ہیں. میرے مولا علی نے عباس کے بازوؤں کو چوما, مولا حسین نے عباس کے بازوؤں کو چوما, مولا حسن نے چوما. سیدوں کو عباس کے بازوؤں پہ بڑا ناز تھا, بڑا ناز تھا. چھوڑ دیا میں نے, پڑھنا تھا. بڑا ناز تھا. جب اجازت لینے سرکار عباس آئے نا جناب زینب کے پاس, ایکات اللہ کی کتاب ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ بھائی کیوں آئے ہو. غلام کہتے تھے اپنے آپ کو, تفصیلات کا بالکل وقت نہیں ہے. کیا اجازت. کشی طرح ایک رات تھی کوفہ میں بابا علی کے پاس بیٹھی تھی. میرے بابا علی راتوں دیر تک مجھ سے باتیں کرتے تھے. ایک رات ایسی آئی کہ مجھے کہا کہ زینب بیٹا ایک وقت آئے گا, گھر کا دروازہ کھولا, کہا دیکھیے کوئی نہیں ہے, سب گھروں میں سو رہے. ایک وقت آئے گا تو اس شہر میں قیدن بن کے آئے گی.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جائیں گی، یہ تیرے بابے کا دربار ہے، اسی دربار میں قیدن بن کے کھڑی ہوگی۔ میں نے کہا بابا ٹھیک ہے آپ امام ہیں، آپ صحیح کہتے ہیں، مگر میں نہیں مانتی، میرا عباس جیسا ویر ہے۔ آئے بڑا مان تھا، بڑا مان تھا، میرا عباس جیسا بھائی ہے، مجھے بابا ایسی میرے ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں آ سکتا۔ آج عباس جب تو اجازت لینے آیا ہے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ بابا نے ٹھیک کہا تھا، اب میرے سر سے چادر بھی اترے گی، اب میرے ہاتھوں میں رسیاں بھی پہنائی جائے گی، اب میں قید ہو جاؤں گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، 2-4 منٹ سن لو، یہ ترتیب کے مصائب ہوتے ہیں، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ حسین فرماتے ہیں کہ عباس ذرا غور سے دیکھ، ایک باہر کون ہے؟ کا سکینہ ہے، 30-40 بچے سکینہ کے ساتھ ہیں، خالی جام ہیں۔ عباس جا پانی کی تدبیر کر، بڑے احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں صاحب، اگر حسین کہتے پانی لاکھ کائنات کی کوئی طاقت تھی جو عباس تو روک سکتی، پانی کی تدبیر کر۔ اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے عباس کے پاس تلوار نہیں تھی، تلوار میرے مولا لے لی تھی۔ یہ عباس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، کوئی سادات کا قاتل بچ سکتا تھا؟ بلکہ کسی مجلس میں نے کہا تھا کہ جزاک اللہ بھی بڑے، یہ درد رونا درد کے ساتھ ہوتا ہے، کوشش کر دو کہ آنسو آ جائیں۔ وہ جب آ رہے تھے کوفے سے پہلے، جہاں حضرت مسلم کا دکھایا تھا مولا حسین نے کوفے میں، وہاں تلوار رکھ لو، تلوار رکھوا دی تھی۔ مقتل میں نہیں ملتا کہ کہیں بھی سرکار عباس کے پاس تلوار ہو۔ بس سن لیا آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، باب الحوائج کے صدقے مولا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ میں ادھر رکھنا بہت جلدی ختم کرنے کو، 2 جملے سن لو مجھ سے۔ اجازت دی، لباس پہنا، چلنے لگے نا۔ نہیں، ایک جملہ اور بھی سن لو، مدینے سے چلے تھے نا، جناب رقیہ اور جناب عباس کو جناب ام البنین ان کی سگی ماں ان کو لے کر گئی اور کہا کہ کہاں لے کر گئی؟ ملک صاحب رسول اللہ کی، جزاک اللہ، رسول اللہ کے روضے پہ لے کر گئی۔ آواز دے کے کہا میرے بچوں یہ بتاؤ یہ کس کا روضہ ہے؟ یہ حجت خدا رسول اکرم کا روضہ ہے، یہ حسنین کا نانا ہے۔ ایک ہاتھ رکھوایا روضے پہ بہن بھائی کا، اور ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھو، عباس عباس یہ وعدہ کر حسین کو چھوڑے گا تو نہیں، اور سغرات اے رقیہ تو بھی وعدہ کر، تیری آقازادی کی بیٹیاں ہیں، مجھے پتا ہے کوفے کے برے لوگ ہیں، شام کے برے لوگ ہیں، اگر کوئی زینب و کلثوم پہ وقت آ جائے، کوئی زہرا کی بیٹیوں کو، محمد کی بیٹیوں کو مارنا بھی چاہے تو میری بیٹی آگے نکل کے کہنا میں ہوں علی کی بیٹی، مجھے مارو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور آج یہ روایت میں پڑھ رہا تھا، مجھے مقتل میں پتا چلتا ہے کہ بازار کوفہ میں بھی اور بازار شام میں بھی جناب رقیہ نکل کر مجھے مارو۔ جا کر پڑھتے ہیں میں بکری تھی علی دی، ہاں مجھے پتھر مارو، مجھے مارو، وہ زہرا کی بیٹیاں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رکھے۔ آل محمد کے غم کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھو۔ جناب رقیہ جناب عباس سے کوشش کر دو، یہ رونے کے دن ہے، 2-4 آنسو آ جائیں۔ معصوم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہمارے ذکر میں کسی اپنے کو رو رہا ہے، روئے گا وہ اجر ہم اکبر کے رونے کا دیں گے، عباس کے رونے کا اجر ہم دیں گے، اجر ہم نے دینا ہے، خدا گواہ ہے۔ جناب رقیہ کہتی ہیں کہ عباس بھی، میرے عباس بھائی ادھر سے نہ جانا۔ کیوں؟ ادھر سے نہ جانا، تو رات مل رہا تھا آقازادی زینب سے، میں نے دیکھا حسین زار و قطار رو رہا تھا، اب جب لباس پہن کے مل رہا ہے نا سب کو،
اس خیمے کے کونے پہ کھڑا ہو کر نجف کا رخ کر کے حسین کہہ رہا ہے بابا اب حسین غریب ہو گیا. جزاک اللہ. بابا اب حسین غریب ہو گیا. عباس بھی جا رہا ہے. ادھر سے نہ جانا. بہن بھائی دیکھ رہے ہیں. آواز دی کہ کیا خوشی کا موقع ہے, تو ہمیں اجازت مل گئی ہے. کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وہاں سے نہ گزرنا. تیرے جیسے لاکھ عباسوں میں حسین پہ قربان کر دوں. ام البنین کی اولاد کائنات قربان کروں. میں اس لیے کہ وہاں سے نہ گزرنا, ان کا دل اور دکھ جائے گا. بس عزادارو, یہ جملے سننا. عباس علمدار گئے میدان میں. ایک اور جملہ بھی سن لو. آپ نے علم بنایا ہے, بناتے ہیں علم. علم کے ساتھ ایک مشق ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سرنی زبان سے جواب دینا مجھے, رو کے بلندی سے رو کے جواب دینا مجھے. یہ علم جناب زینب نے سرکار عباس کو دیا تھا. عباس تو اس علم کی حفاظت کا وعدہ مجھ سے کر دے. آج علم کی حفاظت تو کر, قیامت تک تیرے نام پہ الاٹ کرا دوں گی. کائنات قربان جاؤں. بازو کٹتے رہے پھر بھی علم کو نیچے نہیں آنے دیا. علم زینب نے دیا, مشکیزہ سکینہ نے دیا. یہ علم ہے, اسے آپ نکالتے ہیں, جس کو سلام کرتے ہیں, ہر بارگاہ میں آویزہ ہوتا ہے. جزاک اللہ. بھی مولا ساتھ لے لو. مسلسل رویا ہے تو سجاد رویا ہے, مسلسل روئی ہے تو سکینہ روئی ہے. تو جملے سننا. مولا آپ کو سلامت رکھے. آئے میدان میں پانی, میدان سے گزرتے. اب میں نے کہا نا, میں تو دیکھنا عباس کے پاس تلوار نہیں تھی. عباس علمدار کی گھوڑے کی ٹاپوں سے یہ دشمنان اہل بیت مرے ہیں. ان کی تعداد ہزاروں کے حساب سے ہے. خدا گواہ ہے, پانی بھرا, پانی کو دیکھا, اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں تو حیوان ہے, تو پانی پی. کائنات قربان کروں سیدوں کے عمل پہ. عباس کا گھوڑا اپنی زبان میں کہتا ہے جب مولا حسین کے گھوڑے نے پانی نہیں پیا تو میں کیوں پانی پیوں گا. میں نے پانی نہیں پینا. مشق بھری, مجھے لے کے چل. سکینہ انتظار کر رہی, اور سکینہ جناب فضہ کے کندھے پہ بیٹھ کی, چھوٹا کتر بچی تھی نا, دیکھ رہی تھی چچا آ رہا ہے. ایک دفعہ چچا کو دیکھتی, دوسرا اشارہ, بچوں میرا چچا آ رہا ہے پانی لے کے. ہائے بچوں گھبراؤ نہیں, میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. کچھ دور آیا تھا کہ ایک مرتبہ, خدا گواہ ہے, عباس کا دایاں بازو کٹ گیا. ہمارا آپ ہوتے تو چیخ کے روتے. عباس مسکرا کے کہتا اکبر کا صدقہ لگ گیا. کائنات قربان کروں عباس کی وفا پہ. اکبر کا صدقہ بہت بڑا مصائب ہے. اکبر کا صدقہ لگ گیا. بیٹا اکبر کا صدقہ لگ گیا. دوسرا بازو کٹا. آواز اصغر کا صدقہ لگ گیا. خدا گواہ کسی ظالم عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لے لیا. بڑی اچھے طریقے سے, عام طریقے سے, جو مقتل والوں نے لکھا ہے, لیٹ کے علم کو بچایا. ایک مرتبہ کسی ظالم نے تیر مارا, مشکیزے کو لگا, پانی بہ گیا. ایک مرتبہ آواز آئی, میرے مولا کی بیٹی مجھے معاف کر دینا. آواز دے کے کہا اماں فضہ یہ کیا ہوا. میرا چچا کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے. علم دائیں بائیں کا آواز دے کے کہا بیٹی سکینہ تیرے چچا کے بازو کٹ گئے. آواز دے کے چچا زندہ خیمے میں آ جا. خدا گواہ ایک ظالم نے گرز مارا, میرے مولا باز زمین پہ آئے. جب میں اشارہ کروں گا بیٹا لے کے آنا, جب میں اشارہ کروں گا. عباس میں تو دیکھنا, سارا نہ اٹھا کرو بھائی, تھوڑے سے لوگ ہو. خدا گواہ ہے مولا جب زمین پہ آئے. اب یہ جملہ سمجھنا تاریخ کا. میرے مولا کل میں پڑھ گیا وہ جملہ, کرسی سے گرے, ایک مرتبہ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا, آسمان کی طرف دیکھ کے چیخ بلند کر کے زہرا کے غریب بیٹا رو کے کہتا ہے الان انکسر ظہری. میرا اللہ عباس کی کمر ٹوٹ گئی. اور بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں, پھر عباس جیسا بھائی کمر ٹوٹ گئی ہے. گرتے پڑتے حسین گئے عباس کے پاس. عباس میں آ گیا, عباس مجھے دیکھے گا نہیں, میں کیا کروں آقا, میری آنکھوں میں تیر لگے ہیں. میرے مولا نے ابا کے دامن سے
آنکھوں کا خون صاف کیا، عباس نے سلام کیا، مولا نے قبول کیا۔ اب سنو گے جملہ، میرے مولا عباس کو دیکھ کے حسین کہتے ہیں عباس کوئی حسرت ہے؟ ایک جملہ کا بس تھی پوری ہو گئی۔ ہائے ہاں تھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد حسین نے جملہ کہا، بڑا جملہ کہنے لگا ہوں میں۔ حسین کہتے ہیں کہ عباس 34 سال کا ہو گیا ہے، زندگی بھر تو نے اپنے آپ کو غلام کہا ہے۔ حسین کا غلام کہتا ہے، سیدوں کا غلام کہتا ہے۔ آج میرے دل میں بڑا درد ہے، عباس مجھے بھائی کہہ دے۔ بھائی کیا کہہ رہا تھا عباس کے لب ہلے، بس آخری جملے کہنے لگا ہوں، لب ہلے، آواز دے کے کہا میں آپ کو کیسے بھائی کہہ سکتا ہوں؟ میں کنیز کا بیٹا، آپ سردار دادی کے بیٹے۔ ایک مرتبہ ٹیلے کے پاس سے جناب زہرا کی آواز آئی، عباس میرے بیٹے کو بے بھائی کہہ دے، میں تمہیں بیٹا بیٹا کہہ کے ماتم کروں گی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ علامہ رشید ترابی یہ جملہ پڑھا کرتے تھے کہ بی بی خواب میں آئی ہے ذاکر حسین کے، ذاکر حسین کیا ہو گیا؟ تو شہادت صحیح کیوں نہیں پڑھتا میرے بیٹے کے مصائب؟ کہا آپ کے بیٹے حسین کے مصائب میں نے بڑے پڑے ہیں۔ کہا نہیں میرا بیٹا عباس ہے۔ آواز دے کے ذاکر حسین یہ بتا، جب بلندی سے کوئی زمین پہ آتا ہے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ کہ ہاتھوں کا بڑا کر میرا عباس بازو کٹ گئے تھے، منہ کے بل زمین میں آیا تھا۔ جزاک جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری جملے ہیں، اتنا کہنا تھا عباس کے بعد، ہایو میرا غریب بھائی، ہایو میرا مظلوم کربلا بھائی، یہ کہنا تھا۔ یہ آواز خیام میں پہنچی، جناب زینب نے پردے کا خیمے کا پردہ ہٹایا، آواز دے کے کہا حسین میں کیا سن رہی ہوں؟ تجھے بھائی کہہ رہا ہے؟ ہاں اسے کہہ دو مجھے بھی بھائی کہہ دے۔ اتنا کہنا تھا، عباس کی آواز آئی دھیمی سی، ہایو میری مظلومہ بہن، ہایو میری محرومہ بہن، ہایو میری بازاروں میں جانے والی بہن، ہایو میری درباروں میں جانے والی بہن، بھائی مجبور ہو گیا ہے۔ خدا گواہ ہے میرے مولا نے کیا کیا، علم اٹھایا، مشکیزہ لے کے چلے۔ میں جو ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے جو آج تک نہیں پڑھا گیا، خدا گواہ ہے، لے کے چلے۔ جناب سکینہ نے پتہ کیا کہا ہے، بچوں آ جاؤ، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ جو ہی در خیمہ پہ پہنچے، حسین دے کے کہتے سکینہ اب مانگنا چھوڑ دے، تیرا چاچا مر گیا ہے، اب تیرا چاچا اللہ کو پیارا ہو گیا، تیرے چاچا کے بازو کٹ گئے۔ ایک سیدزادہ 1 منٹ جس نے ماتم کرنا کر لینا، ایک سیدزادہ منڈی بہاؤالدین کا قافلے کا زیارتوں پہ گیا، پہنچا کربلا، خدام سے جا کر ملک صاحب آپ نے زیارتیں کی ہیں، سادات بھی بیٹھے مومنین جو نے زیارتیں کی ہیں، مولا دعا کرے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج عباس کے ذکر میں، باب الحوائج کے ذکر میں دعا کر رہا ہوں، میں آج تک کربلا نہیں سر، مولا مجھے بھی اپنے دربار میں بلائیے، خدا آمین، مولا سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سیدزادے نے کیا کیا، خدام سے کہتا ہے کہ مجھے یہ جملے ایسے سننے والے نہیں، یہ سننے والے ایسے ہے ہی نہیں، تو جب سنے گا تجھے محسوس ہوگا کہ شام غریبہ زینب کیسے روئی تھی۔ کہا کہ مجھے عباس کی کچی قبر کی زیارت کرا۔ وہ سیدزادہ گیا، اس نے کچی قبر کی زیارت کی۔ کچی قبر کیا ہے؟ کچی قبر سے نہر فرات کا پانی آ کے ٹکراتا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، شرماتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدزادے نے کہا میں تھوڑا سا پانی بھرنا چاہتا ہوں، یہ تو نیاز لے لے۔ اس نے کہا نیاز بھر لے، اب اس کا پینے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ ہائے 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 ہائے، بھر لے جزاک اللہ، بھر لے جتنا بھرنا ہے، اب اس کا پینے والا کوئی نہیں رہ گیا، بھر لے تو۔ آواز دے کے کہا یہ شیشی کا شیشیاں نہیں، خدام مجھے معاف کر دینا، میں بازار سے جو مشق سکینہ مشہور ہے میں لے کے آیا ہوں، آگے عزاداروں میں ختم کر رہا ہوں، 30 سیکنڈ رہ گئے، عبادت کرنا جتنی ہو سکے۔ ایک مرتبہ سیدزادہ نے مشق بھری، مشق بھرنے کے بعد کندھے پہ ڈالی، اوپر چادر کر کے نکل آیا۔ کہتے ایک رات وہاں رہے، دوسرے دن جب شام آنا تھا
مومنین کہتے ہیں، وہ سید زادہ کہتا ہے چلو جب شام پہنچ گئے، رات کو سیدہ زینب کے روضے پہ ماتمداری کی، عزاداری کی، ماتمداری کی، عزاداری کی، کہتا ہے صبح کا وقت ہو گیا۔ وہ سید، ہم یہ سمجھے یہ پانی پاکستان لے کے جائے گا، ایک مرتبہ سید زادے نے آواز دے کے کہا اٹھو زوارو، نمازیں پڑھو۔ نمازیں پڑھنے کے بعد ہم سب کو کہتا ہے چلو ذرا دمشق میں سیدہ سکینہ کی قبر پہ جاتے ہیں۔ سب کو لے کے سکینہ کی قبر پہ آ گیا، کہا سکینہ کی قبر کے گرد حلقہ باندھو، سب ماتمی اور حلقہ باندھا۔ اور سید زادے نے مشق نکالا، مشق نکال کے قبر سکینہ پہ پانی ڈال دیا اور آواز دے گا سکینہ جاگ، چاچے نے پانی بھیجا ہے، سکینہ جاگ، تیرے چاچے نے پانی بھیجا ہے۔ ہل چلے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہل چلے فوج شام میں عباس کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں 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 کی ردائیں اتر گئی، سجاد کو ظریف صدائیں کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی، سجاد کو ظریف صدائیں کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سہدانیاں تو پھر سے نکل کے ہی مر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی، سجاد کو ظریف صدائیں کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی
بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں سب جواب ہے اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. سجاد کو ضعیف صدائیں کر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. گودوں سے راہ شام میں گر گر کے مر گئے. گودوں سے راہ شام میں گر گر کے مر گئے. بچوں کی لاش دیکھ کے ماں بھی مر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں. رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں. زخمی ہے کان والیاں بی بی کدھر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی. سجاد کو ضعیف صدائیں کر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. Hussein, 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 Hussein.